آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کے سبق کے لیے کن کن علماء کرام کی تفسیر کی کتابوں سے مواد جمع کیا گیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اسکرین پر ایک نظر فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرامی، آج تفسیر قرآن میں سورہ بقرہ کا چوتھا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پچھلے سارے اسباق کی ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے۔ بہرحال آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں اس دعا اور درخواست کا جواب تھا جو سورہ فاتحہ میں آئی ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، مطلب جو صراط مستقیم تم طلب کرتے ہو وہ اس کتاب میں ہے، کیونکہ قرآن کریم اول سے آخر تک صراط مستقیم کی ہی تشریح ہے۔ اس کے بعد قرآنی ہدایات کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کو بیان کیا گیا۔ پہلی 3 آیات میں مؤمنین متقین کا ذکر ہوا، جنہوں نے ہدایت قرآنی کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ بعد کی 2 آیتوں میں اس گروہ کا ذکر کیا جس نے کھلے طور پر اس ہدایت کی مخالفت کی۔ اس کے بعد 13 آیتوں میں اس خطرناک گروہ کے حالات بیان کیے گئے جو حقیقت میں تو قرآنی ہدایات کے مخالف تھے، مگر دنیا کی ذلیل اغراض یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے خیال سے اپنے کفر اور مخالفت کو چھپا کر مسلمانوں میں شامل رہتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے۔ اب اس آیت میں جو ابھی تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ تینوں گروہوں کو خطاب کر کے وہ دعوت دے رہے ہیں جس کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اس میں مخلوق کی عبادت، مخلوق کی پوجا سے باز آنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی طرف دعوت ایسے انداز سے دی گئی ہے کہ اس میں دعوے کے ساتھ اس کے واضح دلائل بھی موجود ہے، جن میں ادنا سمجھ بوجھ والا انسان بھی ذرا سا غور کرے تو توحید یعنی عبادت تو ایک ہی اللہ کی ہونی چاہیے، اس بات کے اقرار پر مجبور ہو جائے۔ آیت میں یا ایھا الناس سے خطاب شروع ہوا۔ الناس عربی زبان میں مطلق یعنی جنرل ہر انسان کے معنی میں آتا ہے، اس لیے مذکورہ تینوں گروہ اس میں داخل ہے، جن کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کے معنی ہے اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں صرف کرنا یعنی لگا دینا، اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا۔ اور لفظ رب کی معنی پروردگار کے ہے، جس کی پوری تشریح سورہ فاتحہ میں گزر چکی ہے۔ ترجمہ یہ ہوا کہ عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہاں پر لفظ رب کی جگہ لفظ اللہ یا اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی اور بھی نام لایا جا سکتا تھا، مگر ان میں سے اس جگہ لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس مختصر سے جملے میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی، کیونکہ عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو یعنی ذمہ دار ہو، جو انسان کو ایک قطرے سے تدریجی یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ تربیت کے ساتھ ایک بھلا چنگا سمیع و بصیر یعنی سننے والا، دیکھنے والا، عقل و ادراک والا ماہر انسان بنا دے، اور اس کی بقا و ارتقاء یعنی آگے بڑھنے کے وسائل مہیا کرے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انسان کتنا ہی جاہل ہو اور اپنی بصیرت کو برباد کر چکا ہو، جب بھی ذرا غور کرے گا تو اس کا یقین کرنے میں اسے ذرا بھی تأمل نہیں ہوگا کہ یہ شان ربوبیت سوائے حق تعالیٰ کے اور کسی میں ہرگز نہیں، اور انسان پہ یہ مربیانہ انعامات نہ کسی پتھر کے تراشے ہوئے بت نے کیے ہیں اور نہ کسی اور مخلوق نے، اور وہ کیسے کرتے جبکہ وہ سب خود اپنے وجود اور بقا میں اسی ذات واحد کے محتاج ہے۔
ایک محتاج دوسرے محتاج کی کیا حاجت روائی کر سکتا ہے، کیا ضرورت پوری کر سکتا ہے، اور اگر ظاہری طور پر کرے بھی تو وہ بھی در حقیقت اسی ذات کی تربیت ہوگی جس کی طرف یہ دونوں محتاج ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ لفظ رب لا کر یہ واضح کر دیا گیا کہ جس ذات کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے اس کے سوا دوسری کوئی ہستی عبادت کی مستحق ہو ہی نہیں سکتی۔ اس جملے میں انسانوں کے تینوں گروہوں کو خطاب ہے اور ہر مخاطب کے لیے اس جملے کے معنی و مطلب جدا ہے۔ مثلا جب کہا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو تو کفار کے لیے اس خطاب کے معنی یہ ہوئے کہ مخلوق پرستی یعنی بتوں کی پوجا کرنا، مورتیوں کی پوجا کرنا چھوڑ کر توحید اختیار کرو، یعنی ایک اللہ کی عبادت اختیار کرو۔ اور منافقین کے لیے اس کے یہ معنی ہوئے کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو، یعنی مطلب پرستی میں زندگی گزارنا چھوڑ دو۔ گنہگار مسلمانوں کے لیے یہ معنی ہوئے کہ گناہوں سے باز آؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو، اور متقی اطاعت گزار مسلمانوں کے لیے یہ معنی ہوئے کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اور اس میں ترقی کی کوشش کرو۔ اس کے بعد رب کی چند صفات خاصہ ذکر کر کے اس مضمون کی مزید توضیح فرما دی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان قوموں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکی ہے۔ اس میں رب کی وہ صفت بیان کی گئی جو رب کے سوا کسی مخلوق میں پائے جانے کا کسی کو وہم و گمان تک نہیں ہو سکتا، کہ نیست سے ہست اور نابود سے بود، یعنی زیرو میں سے ہیرو بنانا، پھر ماں کے پیٹ کی اندھیریوں اور گندگیوں میں ایسا حسین و جمیل، پاک اور صاف انسان بنا دینا کہ فرشتے بھی اس کی پاکی پر رشک کرے۔ یہ سوائے اس ذات حق کے کس کا کام ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہے۔ اس آیت میں خلقکم کے ساتھ الذین من قبلکم کا اضافہ کر کے ایک تو یہ بتلا دیا کہ تم اور تمہارے آبا و اجداد، باپ دادا، یعنی بنی نوع انسان کا خالق وہی پروردگار ہے۔ دوسرے صرف من قبلکم کا ذکر فرمایا، من بعدکم یعنی بعد میں پیدا ہونے والے لوگوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری امت یا دوسری ملت نہیں ہوگی، کیونکہ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی مبعوث ہوگا نہ اس کی کوئی جدید امت ہوگی۔ اس کے بعد اسی آیت کا آخری جملہ ہے لعلکم تتقون، یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے لیے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید یعنی ایک ہی اللہ کی عبادت کرو اور شرک یعنی مورتی پوجا اور اللہ کے علاوہ کسی کے بھی سامنے سر جھکانے سے باز آ جاؤ۔ لعلکم تتقون، اس جملے میں لفظ لعل استعمال ہوا ہے جو رجا یعنی امید کے معنی میں آتا ہے، اور عربی میں لعل ایسے مواقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں کام کے بننے کا یقین نہ ہو۔ چنانچہ حکم ایمان و توحید کے نتیجے میں نجات اور جنت کا حصول اللہ کے وعدے کے مطابق تو یقینی ہے، مگر اس یقینی بات کو امید و رجا کے عنوان سے بیان کیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ انسان کا کوئی عمل اپنی ذات میں نجات اور جنت کی قیمت نہیں بن سکتا، بلکہ فضل خداوندی اس کا اصل سبب ہے، اور ایمان و عمل کی توفیق ہونا اس فضل خداوندی کی علامت ہے۔ بہرحال عقیدہ توحید ہی یعنی ایک ہی اللہ کی عبادت پر قائم ہونا دنیا میں امن و امان اور سکون و اطمینان کا ضامن ہے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے، یہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا واحد ذریعہ ہے، جو انسان کی تمام مشکلات کا حل اور ہر حالت میں اس کے لیے پناہ گاہ اور ہر غم و فکر میں اس کا غم گسار ہے۔ کیونکہ عقیدہ توحید کا حاصل یہ ہے کہ چیزوں کے بننے بگڑنے اور چیزوں کی ساری تبدیلیاں صرف ایک ہستی کی چاہت کے تابع اور اس کی حکمت کے مظاہر ہے۔ ہر تغیر ہے غیب کی آواز
ہر تجدد میں ہے ہزاروں راز۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ کسی کے دل و دماغ پر چھا جائے اور اس کا حال بن جائے تو یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت کا نمونہ بن جائے، سارے جھگڑے فساد اور ہر فساد کی بنیاد ہی منہدم ہو جائے، کیونکہ اس کے سامنے یہ سبق ہوگا اس خدادا خلاف دشمن و دوست کہ دلے ہر دو در تصرف است۔ کسی سے تکلیف پہنچے، کسی سے راحت پہنچے، اللہ کی جانب سے جانو، کیونکہ لوگوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ جس کو چاہے آپ پر مہربان کر دے وہ آپ کو فائدہ پہنچا دے، جس کو چاہے آپ کے خلاف کر دے وہ آپ کا دشمن ہو جائے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے سمجھو، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس عقیدے کا مالک ساری دنیا سے بے نیاز اور ہر خوف و خطر سے بالا تر زندگی گزارتا ہے۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے موحد چے برپائے ریزی زرش، چے فولاد ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت زکس، ہمیں است بنیاد توحید و بس۔ کہ موحد کے سامنے سونے کا ڈھیر لگا دو یا ہندوستانی تلوار اس کے سر پر لے کے کھڑے ہو جاؤ، اس کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ کسی سے لالچ ہوتی ہے۔ توحید کی بنیاد اسی پر ہے بس۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے دنیا میں کروڑوں ہے، اور اتنے ہیں کہ کسی زمانے میں اتنے نہیں ہوئے، لیکن عام طور پر یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، توحید کا رنگ ان میں رچا نہیں، ورنہ ان کا حال وہی ہوتا جو پہلے بزرگوں کا تھا کہ نہ کوئی بڑی سے بڑی قوت و طاقت ان کو مرعوب کر سکتی تھی اور نہ کسی قوم کی عددی اکثریت ان پر اثر انداز ہو سکتی تھی، نہ کوئی بڑی سے بڑی دولت و سلطنت ان کے قلوب کو خلاف حق جھکا سکتی تھی۔ ایک پیغمبر کھڑا ہو کر ساری دنیا کو للکار کر کہہ دیتا تھا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کی دون فلا تنذرون۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام اور تابعین جو تھوڑی سی مدت میں دنیا پر چھا گئے، ان کی طاقت و قوت اسی حقیقی توحید میں مضمر تھی، یعنی ان کا ایک ہی اللہ سے ہونے کا یقین مضبوط ترین تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو یہ کھوئی ہوئی دولت دوبارہ حاصل کرنے کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ کی جانب سے ان انعامات کا ذکر تھا جو انسان کی ذات سے متعلق ہے، اور اس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے جو انسان کے گرد و پیش یعنی اس کے آس پاس کی چیزوں سے متعلق ہے۔ آس پاس کی نعمتوں میں سے ایک تو زمین کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اس کو انسان کے لیے فرش بنا دیا، چنانچہ زمین نہ پانی کی طرح نرم ہے جس پر ٹھہرا نہ جا سکے، اور نہ لوہے اور پتھر کی طرح سخت ہے کہ ہم اسے ضرورت کے مطابق آسانی کے ساتھ استعمال نہ کر سکے، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسی بنائی گئی جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ آسمان کو بہت ہی خوبصورت اور نظروں کو اچھی لگنے والی چھت بنا دیا۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسایا۔ ویسے پانی تو اللہ تعالیٰ بادلوں سے برساتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں اور جگہوں پر موجود ہے، لیکن یہاں پر آسمان سے پانی برسانے کا ذکر اس طرح پر کیا گیا ہے کہ محاورے میں اوپر سے آنے والی ہر چیز کو آسمان سے آنا بولتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ بہرحال چوتھی نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ ہم نے پانی کے ذریعے پھل، فروٹ، پیڑ پودے، کھیتیاں، اناج اور غلے اگائے۔ ان چار نعمتوں میں سے تین نعمتیں تو ایسی ہے کہ ان میں انسان کی کوشش اور محنت تو کیا، خود اس کے وجود کو بھی کوئی دخل نہیں۔ بیچارے انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا جب زمین اور آسمان پیدا ہو چکے تھے،
اور بادل اور بارش اپنا کام کر رہے تھے۔ ان کے متعلق تو کسی بیوقوف اور جاہل کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام سوائے حق جل شانہ کے کسی انسان یا بت یا دیوی دیوتا یا کسی اور مخلوق نے کیے ہوں گے۔ ہاں، زمین سے پھل اور پھلوں سے انسانی غذا نکالنے میں کسی سیدھی سادی طبیعت رکھنے والے اور صرف اوپر دیکھنے والے کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسانی کوشش، محنت اور اس کے عقل مندانہ تدبیروں کا نتیجہ ہے کہ وہ زمین کو جوتنے اور نرم کرنے، پھر بیج ڈالنے اور جمانے میں، پھر اس کی تربیت اور حفاظت میں اپنی محنت خرچ کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے دوسری آیات میں اس کو بھی صاف کر دیا کہ انسانی کوشش اور محنت کو درخت اگانے یا پھل نکالنے میں قطعاً کوئی دخل نہیں، بلکہ انسان کی ساری تدبیروں اور محنتوں کا حاصل رکاوٹوں کو دور کرنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ یعنی انسان کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ پیدا ہونے والے درخت کی راہ سے رکاوٹیں دور کرے اور بس۔ غور کیجئے کہ زمین کا کھودنا، اس میں ہل چلانا، اس میں سے جاڑ جنکاڑ کو دور کرنا، اس میں کھاد ڈال کر زمین کو نرم کرنا، جو کاشتکاروں کا ابتدائی کام ہے، اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ بیج یا گٹھلی کے اندر سے جو نازک کمپل قدرت خداوندی سے نکلے گی، زمین کی سختی یا کوئی جاڑ جنکاڑ اس کی راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ بیج میں سے کمپل نکالنے اور اس میں سے پھل پتیاں پیدا کرنے میں اس بیچارے کاشتکار کی محنت کا کیا دخل ہے؟ اسی طرح کاشتکار کا دوسرا کام زمین میں بیج ڈالنا، پھر اس کی حفاظت کرنا، پھر کمپل نکلنے تک اس کی سردی، گرمی اور جانوروں سے حفاظت کرنا ہے۔ اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ قدرت خداوندی سے پیدا ہونے والے کمپلوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ان سب کاموں کو کسی درخت کے نکلنے یا پھلنے پھولنے میں سوائے رکاوٹوں کو دور کرنے کے اور کوئی دخل نہیں۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ جس طرح زمین اور آسمان کی پیدائش اور برق و بارہ کے منظم سلسلے میں انسانی کوشش اور محنت کا کوئی دخل نہیں، اسی طرح کھیتی اور درختوں کے پیدا ہونے اور ان سے پھول اور پھل نکلنے اور ان سے انسانی غذائیں تیار ہونے میں بھی اس کا دخل صرف برائے نام ہے۔ اور حقیقت میں یہ سب کاروبار صرف حق تعالیٰ کی ایسی چار صفات کا بیان ہے جو سوائے اس کے اور کسی مخلوق میں پائی ہی نہیں جا سکتی۔ اور جب ان دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی زیرو میں سے سرجن کرنا، اور پھر اس کی بقا اور ترقی کے سامان زمین، آسمان، بارش، پھل اور پھولوں کے ذریعے مہیا کرنا سوائے ذات حق جل شانہ کے اور کسی کا کام نہیں، تو ہر ادنا سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کو اس پر یقین رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ عبادت و اطاعت کے لائق اور مستحق بھی صرف وہی ذات ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں کہ انسان کے بود و وجود اور اس کے بقا و ارتقاء کے سارے سامان تو اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور غافل انسان دوسروں کی چوکھٹوں پر سجدہ کرتا پھرے، دوسری چیزوں کی بندگی اور پوجا میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ساری مخلوقات کا سردار اس لیے بنایا تھا کہ ساری کائنات اس کی خدمت کرے اور یہ صرف خالق کائنات کی عبادت میں مشغول رہے اور کسی کی طرف نظر نہ رکھے۔ لیکن غافل انسان نے اپنی حماقت سے اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا دیا تو اسے ایک خدا کی غلامی کے بجائے 70 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی غلامی کرنا پڑی۔ ایک در چھوڑ کے ہم ہو گئے لاکھوں کے غلام، ہم نے آزادی عرفی کا نہ سوچا انجام۔ اسی گیروں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اس آیت کے آخر میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب تو مت ٹھہراؤ اللہ کا مقابل اور تم تو جانتے بوجھتے ہو، یعنی جب تم نے یہ جان لیا کہ تم کو نیست سے ہست کرنے والا، تمہاری تربیت اور پرورش کے سارے سامان مہیا کر کے ایک قطرے سے حسین و جمیل، حساس اور عاقل انسان بنانے والا، تمہارے رہن سہن اور دوسری ضروریات کے لیے آسمان بنانے والا، آسمان سے پانی برسانے والا، پانی کے ذریعے پھل اور پھول کی غذا مہیا کرنے والا سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں، تو عبادت و بندگی کا مستحق دوسرا کون ہو سکتا ہے کہ اس کو خدا کا مقابل یا سہیم و شریک ٹھہرایا جائے؟ اگر ذرا بھی غور کیا جائے
تو اس جہاں میں اس سے بڑھ کر کوئی ظلم اور بیوقوفی و بے عقلی نہیں ہو سکتی کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگا لیا جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ ان دونوں آیتوں میں اس چیز کی دعوت دی گئی ہے جو آسمانی کتابوں کے اور تمام انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد ہے، یعنی صرف ایک خدا کی عبادت و بندگی جس کا نام توحید ہے۔ اور یہ وہ انقلابی نظریہ ہے جو انسان کے تمام اعمال و احوال اور اخلاق و معاشرت پر گہرا اثر رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص یہ یقین کرے کہ تمام عالم کا خالق و مالک اور تمام نظام عالم میں متصرف اور تمام چیزوں پر صرف ایک ذات کا کنٹرول ہے، بغیر اس کی مشیت اور ارادے کے نہ کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کی پوری توجہ ہر مصیبت و راحت اور ہر تنگی و فراخی میں صرف ایک ذات کی طرف ہو جائے گی، اور انسان کو بصیرت اور سمجھداری حاصل ہو جائے گی جس کے ذریعے وہ ظاہری اسباب کی حقیقت کو پہچان لے گا کہ یہ اسباب کا سلسلہ در حقیقت ایک پردہ ہے جس کے پیچھے دست قدرت یعنی اللہ کی طاقت کام کر رہی ہے۔ اگر کوئی شخص ان سب حقائق کو نہیں سمجھ پا رہا تو اس کی مثال اس بیوقوف دیہاتی کی طرح ہے جو کسی ریلوے اسٹیشن پر پہنچا اور دیکھا کہ گارڈ کے ہاتھ میں دو جھنڈیاں ہیں، لال اور ہری۔ لال جھنڈی دکھلانے سے ٹرین رک جاتی ہے اور ہری جھنڈی دکھلانے سے ٹرین چلنے لگتی ہے۔ دیہاتی یہ دیکھ کر ان جھنڈیوں کو ہی سب کچھ سمجھنے لگا کہ ان جھنڈیوں میں ہی اتنا پاور ہے کہ اتنی بڑی تیز رفتار پہاڑ کی طرح بوجھل گاڑی کو چلانا اور روکنا ان کا کام ہے، حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برخلاف ہے، کیونکہ ٹرین کو تو ڈرائیور چلا رہا ہے۔ اور اگر اور زیادہ غور و فکر کے ساتھ دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ ٹرین تو انجن کی وجہ سے چل رہی ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ انجن بھی ایندھن کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو ٹرین کے چلنے کی وجہ اور ہے، اور وہ بیچارہ ان پڑھ دیہاتی کیا سمجھ رہا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا تو اس دیہاتی پر ہنسے گی۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک موحد انسان، ایک ہی اللہ کو ماننے والا، دنیا کے ان عقل مندوں پر ہنستا ہے جو ترقی کرتے کرتے تو چاند تک پہنچ گئے اور سورج کی شعاؤں کو بھی اپنے کنٹرول میں کیا، مگر یہ عقل مند یہ نہیں سمجھ سکے کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ستاروں کی گزرگاہوں کا ڈھونڈنے والا اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا اپنی شب تاریک کو سحر نہ کر سکا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے صحیح معنوں میں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پروگرام کی لنک کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے تمام متعلقین تک خصوصی طور پر پہنچانے کی کوشش کرے۔ اب اپنی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے خدا نگہدار، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔